بس یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ میں واقعی میں ہی تم سے معافی چاہتا ہوں۔ زرار کے مطابق جہاں غلطی ہے وہاں جھک جانے میں ہی کوئی عیب نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ معافی مانگنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، لیکن پھر تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کوشش کی کہ اپنے رویے سے تمہیں محسوس کروا سکوں کہ ماضی میں جو بھی تھا، لیکن اب تم میرے لیے خاص ہو۔ پر جب تم نہیں سمجھی تو بات کر کے معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ اگر پھر بھی تمہارا دل صاف نہیں ہو رہا تو بتاؤ، میں ایسا کیا کروں کہ سب پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے۔ وہ سارے معاملے کو بہت تحمل سے ہینڈل کر رہا تھا۔ چہرہ جھکائے، نظریں اٹھائے اسے دیکھتی انظر پھر الجھن کا شکار ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ سامنے کھڑا وہ پرکشش مرد جو اس کا شوہر ہے، وہ اسے فریب دے رہا ہے یا تائی سمن اور پھر جو اس نے خود دیکھا سنا سہا۔ کچھ بھی نہیں، جائیں، یہی کافی ہوگا۔ اس کو دیکھتے وہ بولی۔ سردی کے باعث اس کی آواز کپ کپی کا شکار ہوئی۔ میں نہیں جا رہا، زرار بولا۔ تو میں چلی جاتی ہوں، کہتے ہوئے وہ پلٹی۔ تم بھی کہیں نہیں جا رہی۔ کلائی سے پکڑ کر اس کو واپس اپنی جگہ کھڑا کرتے وہ مخصوص شوہروں والے انداز میں بولا۔ وہ یہاں سب ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا اور انظر میڈم کے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے۔ میں شور ڈال کر سب کو بلا لوں گی۔ یہ کہنا کہ وہ غاصب ہے، اس نے صنم کا حق مارا ہے، آپ میری بجائے صنم کو پسند کرتے ہیں، جائیداد کے لیے مجھے اپنا رہے ہیں، اسے اپنا ہی مذاق بنوانے کے مترادف لگا۔ وہ خود کی مزید تذلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سامنے کھڑی انظر سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ ایسا کر جاتی، اس لیے وہ جلدی سے بولا۔ صرف 2 سیکنڈ کے لیے میری بات سنو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ اس کو خاموش کھڑا دیکھ کر وہ بولا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ بات معلوم ہونے پر تم اتنا ہرٹ ہوگی تو میں کبھی بھی ایسے نہ ہو جاتا، میں کبھی بھی دکھی نہ کرتا۔ سنجیدگی سے بولتے آخر میں وہ مسکراتے ہوئے بولا، لیکن اس سب میں ایک فائدہ تو ہوا، کم از کم مجھے یہ تو پتہ چلا کہ تم میرے بارے میں سوچتی ہو، کیونکہ جس انظر کو میں نے جانا ہے وہ صرف ان پر ہی ناراضگی کا اظہار کرتی ہے جن سے وہ محبت کرتی ہے۔ آنکھوں کی چمک نے چہرے پر آئی دل نشین مسکراہٹ کا ساتھ دیا۔ ایک بار پھر زرار کے اس قدر درست تجزیے پر وہ پہلے تو ششدر رہ گئی اور پھر گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ جس بات کا اس نے ابھی تک کبھی خود سے اقرار نہ کیا تھا، وہ بات یہ بندہ کتنی آسانی سے کہہ جاتا تھا۔ یہ سب آپ کی خام خیالی ہے۔ انصر منصور کو کبھی بھی کسی دوغلے انسان سے پیار نہیں کر سکتی، جس کے دل میں کچھ باہر کچھ اور ہو۔ سنبھلتے ہوئے وہ شفقت سے بولی، نہ مجھے آپ سے محبت ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے، کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑ گئی۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں منافق ہوں؟ انظر کی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ یہ یقین کرنے کی بات نہیں ہے، وہ بنا پلٹے بولی۔ بالکل، بات یہ ہے کہ تمہیں میرا یقین نہیں ہے، وہ افسوس سے بولا۔ اس کی آواز نے انظر کے قدم جکڑے۔ دل نے کہا جو اب ہے صرف وہ سچ ہے، مگر آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دھکیلتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ غاصب نہیں تھی، وہ غاصب نہیں ہو سکتی تھی۔ زرار بچے، تم جاؤ آرام کرو، میں انہیں بھی اٹھاتا ہوں۔ لڑکوں کے ہلے گلے میں بیٹھے زرار کو دادا جان بولے، جس کے لبوں پر پھیلی مسحور کن مسکراہٹ، ہزل آنکھوں کی چمک اس کی دلی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ باہر کھلی فضا میں وسیع پیمانے پر سجاوٹ کر کے مہندی کے فنکشن کا انعقاد کیا گیا تھا، جو خیر و عافیت سے اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ اس وقت باہر کے سب مہمان جا چکے تھے، صرف وہی رہ گئے تھے جنہوں نے فارم ہاؤس ٹھہرنا تھا، جن میں خواتین تو سردی سردی کرتی اندر جا چکی تھی، جبکہ مرد حضرات سردی سے بے نیاز وہیں بیٹھے تھے۔ محفل کی جان زرار خان، دولہا صاحب آپ جا رہے ہیں؟ اسٹیج پر اس کے گرد جمع کزنز میں سے ایک لہک لہک کر بولا۔ زرار نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ حقیقتاً وہ کافی تھک چکا تھا اور اب اپنے گرم بستر میں آرام کرنے کو دل کر رہا تھا، لیکن وہ لوگ تھے کہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ دادا جان کے کہنے پر اس نے دل میں شکر کیا اور فوراً سے بستر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسٹیج سے نیچے اترتے اپنے کزنز دوستوں جو خاص شادی میں شمولیت کے لیے امریکہ سے آئے تھے کو وہیں باہر بیٹھتا چھوڑتے وہ اندر چلا گیا۔ ماں جی، میں نے جو رنگز آرڈر کی تھی
کیا وہ جیولر کے پاس سے لے آئی ہیں؟ ماجی جتائی سمن کے ساتھ مہمان خواتین کے درمیان بیٹھی تھی، ان کو سائڈ پر بلاتے زرار نے پوچھا۔ اس نے سونے سے قبل ویڈنگ رنگز انصر کے کمرے میں رکھنے کا سوچا۔ وسیع لانج میں بیٹھا ہر کوئی چائے، کافی، ڈرائی فروٹ سے لطف اندوز ہوتے خوش کپیوں میں مصروف تھا۔ ایک سائڈ پر صنم کے ساتھ بیٹھی لڑکیاں ڈھولکی بجاتے گیت گا رہی تھیں۔ سب کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کسی کا بھی سونے کا ارادہ نہیں ہے۔ ہاں بیٹا، صبح ہی لے آئی ہوں، میری سائڈ ٹیبل کے دراز میں باکس پڑا ہے، تم جا کر لے لو۔ اس کے بازو پر پیار سے ہاتھ رکھتی وہ بولی۔ صحیح، انظر کہاں ہے؟ سب میں اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے وہ پوچھ بیٹھا۔